बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं और इसका जो पस मंज़र है वो हफ्ते की रोज़ शाम को जो एक रिपोर्ट पब्लिक हुई थी चीनी आटे बहरान से मुतालिक, उससे मुतालिक जुड़ी हुई ये तमाम तब्दीलियाँ हैं जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज चेंज किए गए हैं, कुछ लोगों को बरतरफ किया गया है अपने ओहदों से, जिसमें कि मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म के जनाब अरबाब शहजाद साहब। इसके साथ साथ खुसरो बख्तियार साहब को फूड सिक्योरिटी के ओहदे से हटाया गया, इक्तिसादी अमूर का वजारत का कलमदान अलबत्ता उनको सौंप दिया गया, जबकि फ़ख्र इमाम साहब को फूड सिक्योरिटी दे दी गई है। हमाद अज़हर साहब को वजारत सनत का कलमदान दे दिया गया, आज़म सवाती साहब को वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स बना दिया गया है। मुशीर सनत और तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को मुशीर सनत और वफाकी हुकूमत के शुगर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन से हटाया गया है, ताहम वो मुशीर तजारत रहेंगे। बाबर अवान साहब को पार्लिमानी उमूर का मुशीर लगा दिया गया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो वजीर थे उनके एक साइंस और टेक्नोलॉजी उनकी वजारत का कलमदान जो है वो भी वापस उनका इस्तीफा कबूल करते हुए उनको भी हटाया गया। उनकी जगह एमकेएम के ही वजीर बनाए गए हैं अमीनुल हक साहब, जो कि आईटी के मिनिस्टर बनाए गए हैं। इसी तरह से हाशिम पोपलजई साहब को वफाकी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी लगा दिया गया है, उमर हमीद साहब को सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी बना दिया गया है। बहुत सारी तब्दीलियां इस सिलसिले में की गई हैं। खुसरो बख्तियार साहब ने इस्तीफा दिया और ये कहा है कि उनको बिला वजह इल्जाम दिया जा रहा है, इसलिए वो इससे हट रहे हैं, खुद को उन्होंने इस्तीफे के लिए पेश किया है। पंजाब के जो फूड सिक्योरिटी के वजीर हैं उन्होंने भी इस्तीफा वजीर आला को पेश कर दिया है। सो क्या सूरत हाल है, इस पे कोई और इस पे बेहतर तज्जिया नहीं कर सकता सिवाय जनाब शेख रशीद साहब के, जो कि वफाकी वजीर रेलवे हैं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मैं आपको सुन रही थी थोड़ी देर पहले, आप ये कहते कि ये तो अभी इब्तदा है और इसके बाद बहुत सी तब्दीलियां होंगी। 25 के बाद जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, आपको क्या लगता है क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं सर? देखें, एक तो गवर्नमेंट ने ये जो रिपोर्ट जारी की उसके बाद आपने एक तूफान, बल्कि तूफान से भी कोई बड़ा लफ्ज होना चाहिए, आज सारे अखबारों की लीड स्टोरियां कोरोना वायरस नहीं है, आटा और चीनी है। वैसे तो मेरी राय में ये रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट इकट्ठी आनी चाहिए थी। अब 25 तारीख तक आप ये प्रोग्राम होते रहेंगे। असल फैसला तो फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद होना है कि असल क्या है और नकल क्या है। सो 25 की मतलब ये है कि ये महीना लगा लें, आखिरी हफ्ता उसमें अहम फैसले करने होंगे। कोरोना वायरस का भी फैसला हो जाएगा क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, और उसके साथ ये फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी कि इसमें कौन कौन लोग हैं जो कि इसमें। हम तो पहले ही इस बात के मुखालिफ थे कि नहीं, ये ना एक्सपोर्ट होना चाहिए आटा ना चीनी। सब्सिडी वो पंजाब से लेके गए हैं मरकज में। ये अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, हफीज शेख का नाम आ रहा है। हफीज शेख उस वक्त ईसीसी को हेड नहीं कर रहे थे, और मैं बहुत यकीन से ये कह सकता हूँ कि असद उमर ने बिल्कुल सब्सिडी का पास नहीं किया। ये सूबे से जाके ये सब्सिडी ले गए हैं, और ये इस मुल्क में आपको पता है ये शुगर माफिया हो, आफ्टमा हो, ये एडिबल ऑयल वाले हों, ये फ्लोरिंग वाले हों, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले हों, बिजली, ये सारे लोग एक बहुत बड़ा सेटअप है इस मुल्क में, माफिया। शेख साहब, बिल्कुल हमने सुना, आपने भी हमेशा काबीना के अंदर इस मामले पे खास करके बात की है और बार बार सवाल उठाते रहे आप। जहांगीर तरीन साहब भी कह रहे हैं कि उनके आजम खान से ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, इसलिए ये सारा कुछ हो गया। तो क्या आप समझते हैं कि ये अंदरूनी लड़ाई है जिसकी वजह से ये रिपोर्ट लीक हो गई, जिसको कि अपोजिशन कहती है लीक हुई है, पब्लिक नहीं हुई है? क्या इस अंदरूनी लड़ाई का ये शाखसाना साबित हुई है? देखें, बात ये है कि इसमें तो मेरा ख्याल है किसी स्पोक्स पर्सन को आना चाहिए, और ये जो बात अब आ रही है ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद ट्वीट किया, और प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन ने इसको सारे अखबारों को खुद भिजवाई। ये कहना ये लीक हुई है, मैं इसको नहीं समझता। लीक तो वैसे भी आप अखबार वाले अगर कोई चीज इशू होने वाली हो तो अभी हम कैबिनेट से निकलते नहीं है तो कैबिनेट की बहुत बातें सामने आ जाती हैं। ये आज से नहीं हो रहा, जब से मैं कैबिनेट में हूँ मैं देखता हूँ कि बात का हम कैबिनेट से अभी गाड़ी में बैठते हैं तो खबर लीक हो चुकी होती है। ये जर्नलिज्म का असर है या आपकी लोगों की काविशें हैं कि आप ऐसी खबरों को पहले लेना अपने लिए आजाद समझते हैं। लेकिन जहां तक ये मसला है, आपने इतना एक तूफान उठाया, 25 की बजाय पहले ही डिसीजन लेने पड़ गए, और ये मैं नहीं समझता कि ये लड़ाई जो है एक जहांगीर तरीन का मेरे बारे में कहा जा रहा है। मुझे कभी जहांगीर तरीन ने थ्रेट नहीं किया।
کیا نہ کبھی ایسی. یہ شوگر مافیا کی شروع سے ہماری جنگ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت میں ہیں اور اس میں بہت ساری شوگر مافیا کی شوگر ملیں ایسی ہیں جن کے وہ مالک نہیں ہیں, پیچھے سیاستدان مالک ہیں. بالکل ان کے اصل شیئر ہولڈر سیاستدان ہوتے ہیں. اور جب سے بزنس مین پالیٹکس میں ہیں, بزنس مین نے جب سے سیاست شروع کی ہے اس زمانے سے یہ گند پڑنا شروع ہوا ہے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ساری شوگر ملیں کسی عام آدمی کی کیوں نہیں ہے, یہ سارے سیاستدانوں کی کیوں ہے. بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہیں, وہ سامنے ان کا نام ہے لیکن ان کے پیچھے سیاستدان ہے. اور یہ سارا سٹرکچر جو ہے یہ اس لیے خراب ہوا کہ پاکستان کی سیاست میں بزنس مین آ گیا اور جو سیاسی بالکل. شیخ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم اس سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کابینہ کو چیئر کرتے ہیں, ان کے پاس وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ ان کی اپروول سے انہوں نے ایکسپورٹ کی بھی اجازت دی, اور اگر ایسا ہے تو کیا ان کو بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خطرہ نہیں وزیر اعظم کو. وزیر اعظم 100 باتیں ہو سکتی ہیں, کوئی شخص اس ملک میں وزیر اعظم عمران خان پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا. سیاسی طور پر غلط فیصلوں کی باتیں کی جا سکتی ہیں, سیاسی طور پر 100 باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن اس دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے جو عمران خان پہ کرپشن کا الزام لگائے. وہ اس الزام سے بہت اوپر ہے. اور یہ جو اس نے فیصلہ بھی کیا ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہتے جس کا مسئلہ کوئی ملوث ہو یا جس کے ہاتھ دلدل میں پڑے ہو. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. شیخ رشید احمد صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین, آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ 100 ارب روپے کی یعنی جو پاکستان کا قومی خزانہ ہے اس کو چینی کے بحران کی مد میں نقصان اٹھانا پڑا ہے, اور اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خود وزیر اعظم ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ دور تک جائے گا. انہی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کیوں یہ الزام وزیر اعظم پہ عائد کیا جا رہا ہے اور کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ وزیر اعظم کے اوپر ہی اس کو نافذ کرنا چاہیے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم بھائی صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ایک تو یہ رپورٹ آپ نے سنی, یہ بھی واجد ضیاء صاحب کی رپورٹ تھی, تو وہ واجد ضیاء جو پہلے پاناما پہ آپ کو ان کو اعتراض تھا آپ کو, اب وہ ان کی رپورٹ پہ آپ نے یقین کر لیا ہے. اس پہ تھوڑا سا تبصرہ میں شروع میں لینا چاہتی ہوں. دیکھیے رپورٹ پہ آج بھی اعتراض ہے, اس رپورٹ پہ بھی اعتراض ہے, کیونکہ یہ حقائق چھپانے والی رپورٹ ہے. وہ جو رپورٹ تھی وہ حقائق بڑھانے والی رپورٹ تھی. اچھا, یہ حقائق چھپا رہے ہیں, یہ چوروں کو چھپا رہے ہیں. اور ابھی کمیشن جو بنا ہے اس میں بھی یہی افراد ہیں. تو کمیشن کیا کرے گا جو رپورٹ انکوائری کمیٹی نہ کر سکی. اب حقیقت کیا ہے کہ ایک کرپشن ہوئی ہے, بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے. 100 ارب روپیہ پاکستان کے عوام نے چینی کے لیے زیادہ دیا ہے. یہ ایک بڑا محتاط تخمینہ ہے. یہ رقم شاید 150-200 ارب تک چلی جائے. وہ کیسے ہوا ہے, اس کا ذمہ دار وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم پاکستان. کیسے وزیر اعظم ہوتے تو پبلک کیسے کرتے اس رپورٹ کو؟ انہوں نے پبلک کیا پبلک اسی لیے ان کا نام تو نہیں آیا نا, ان کا نام نہیں ہے اس رپورٹ میں, کیونکہ یہ ساری حکومتی پالیسی کو بدل کر اس کو مینیپولیٹ کر کے یہ فائدہ اٹھایا گیا ہے. وہ بڑا سیدھی بات ہے. آپ کی پروڈکشن اور ڈیمانڈ برابر تھی 5 ملین ٹنز کے قریب. آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت کیسے دی, کیوں دی؟ 1 ملین ٹن کی آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, یعنی 20% آف پروڈکشن آپ نے اجازت دے دی ایکسپورٹس کی. منسٹریاں کہتی نہیں دونوں, فوڈ سیکیورٹی اینڈ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن, کہ مت اجازت دے. ای سی سی نے دی. ای سی سی کے بعد یہ فیصلہ کابینہ میں جاتا ہے. کابینہ کو ہیڈ پرائم منسٹر کرتا ہے. میں نے آج بھی کہا ہے کہ یا پرائم منسٹر یا وہ نالائق ہے یا وہ کرپٹ ہے, یا دونوں ہے. اور حقائق یہ بتاتے ہیں کہ دونوں ہے, کیونکہ اس ٹیبل پر جس پر کابینہ بیٹھی تھی 2 افراد ایسے تھے جو براہ راست اس سے فائدہ اٹھانے والے تھے. ایک نے کم از کم 20 ارب کا فائدہ اٹھایا, ایک نے کم از کم 15 ارب کا فائدہ اٹھایا. لیکن جہانگیر ترین صاحب تو کابینہ کا حصہ نہیں ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا, کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ سب. کیونکہ جب بھی آپ یہ چیز کریں گے تو فائدہ تو سب کو ملے گا. جو بھی شوگر انڈسٹری میں ہے, جو بھی ہولڈنگ کر رہا ہے, جو بھی اسپیکولیشن کر رہا ہے, وہ سب فائدہ اٹھائیں گے. اپنی جگہ پر ہے. اصل جو ڈاکہ ہے وہ تو ای سی سی اور کیبنٹ پہ ڈالا گیا کہ آپ نے ایسی پالیسی بنائی جس کی کوئی منطق نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر سے بالا ہی بالا یہ ہو رہا ہو. نہیں جی, اگر بالا اور پھر چھوڑ دیں اپنی نوکری. آپ مطلب کابینہ کے اندر کابینہ کو چیئر کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ای سی سی کو چیئر کون کرتا ہے؟
वजीर खजाना मुशीर खजाना। तो प्राइम मिनिस्टर उनसे पूछते ना, बजाय ये कमेटियां बनाने की और ये कि तुमने किया क्या है और मैंने क्यों अप्रूव किया, ये भी पूछते। क्योंकि काबीना का हर फैसला ईसीसी का काबीना में आता है, वहां फिर डिबेट होता है ये सही फैसला हुआ या नहीं हुआ। तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म है, उसने अपने गिर्द ऐसे लोग इकट्ठे किए जो करप्ट हैं। तो करप्शन में आज हिस्सेदार वज़ीर आज़म बन चुका है। वो अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, कभी कमेटी कभी कमीशन। और वहां पर आप, मैंने ये रिपोर्ट सारी पढ़ी है जी, उसमें इधर उधर की बातें हैं, इधर उधर की, कि ये किसी ने नहीं बताया कि इसमें बुनियादी खराबी क्या है। बुनियादी खराबी यही है, मुल्क में चीनी थी नहीं, आपने एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, शॉर्टेजेस हो गई, कीमत बढ़ गई, आप फिर भी एक्सपोर्ट करते रहे। अच्छा, और आखिर में जाकर जब बहुत बड़ी शॉर्टेज थी, कीमत 90 रुपए के करीब पहुंच चुकी थी, आपने फिर 1 लाख टन की इजाजत दे दी। फिर आपने इंपोर्ट्स को रोका। आपने कहा जी, आपने टीवी पर कहा कि हम इजाजत देते हैं इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट पर आपने टैक्स लगाया, सेल्स टैक्स, वो इंटरनेशनल कीमत से दुगना था। आपने एडवांस इनकम टैक्स लगा दिया। दोनों मिलकर कीमत जो थी वो डोमेस्टिक मार्केट से बढ़ गई। अब आप इंपोर्ट कर नहीं सकते थे। 90 से 80 से 100 के बीच में इस वक्त भी बिक रही है। आप इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। अगर इंपोर्ट होती कीमतें गिर जाती, ये सब नुकसान में जाते। ये जो उन्होंने फायदा उठाई, मैं अजाफी फायदे की बात कर रहा हूँ। जो शुगर मिल बनाती है, प्रॉफिट वो अलग बात है। ये जब एक्सपोर्ट किया, मुल्क में शॉर्टेज हो गई, प्राइसेस बढ़ गई और उससे जो अजाफी फायदा उठाया गया, मोहतात अंदाजा है। मैंने सिर्फ 15 रुपए इस्तेमाल किए हैं, कीमत 40 रुपए 45 रुपए तक बढ़ी है। जी, आपने कहा कि 35 से तकरीबन 45 के बीच में हम जी कह बढ़ी सकते है। हमने सिर्फ 15 रुपए के ऊपर इन 2 ग्रुप्स का, जेडीडब्ल्यू ग्रुप का 20 अरब का और RYK ग्रुप का 15 अरब का। और बात यहां खत्म नहीं, फिर पंजाब में सब्सिडी। और वजीर आला पंजाब का नाम इस रिपोर्ट के अंदर नहीं जी कहीं पे नहीं, भी वो तो शेर शाह सूरी है, उनका नाम तो आ नहीं सकता ना। उनकी उसकी वजह क्या है? क्या मतलब कोई वजह नहीं है। उनकी वजह से ईसीसी ने जो है वो कहा कि आपको जो है एक्सपोर्ट करने की इजाजत देते हैं क्योंकि दबाव पंजाब की तरफ से आ रहा ये है। बताए ना आकर, ये बताए ना, ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है सर, लेकिन वहां पे भी तो वजीर खुराक इनके भाई थे ना, मतलब नहीं, वहां पे वजीर खजाना थे जी, वजीर खुराक खुद बैठे वजीर हुए खुराक खुद थे जी। ये एक बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका नोटिस वज़ीर आज़म ने लिया है, आज भी वजारतों में बैठे हुए हमारे दोस्त है बदकिस्मती से। हम कुछ आपकी हुकूमत का हिस्सा रहे, नाराजगी भी होगी, लेकिन वो बात अपनी जगह पर है। जो हकाइक हैं वो बताते हैं कि करप्शन हुई है, फायदा उठाया गया है और डाका पाकिस्तान के अवाम ने बराह रास्त 100 अरब से ज्यादा रुपया इन लोगों को दिया है। तो सर, आपने आज मुतालबा किया कि वजीर आजम जवाबदेह हों, वो किसको जवाबदेह होंगे? वो तो खुद रिपोर्ट ज़ाहिर है, इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक भी की और कहा है कि 25 अप्रैल को वो इसका बाकायदा फोरेंसिक ऑडिट आ जाएगा, तो फिर वो फैसला भी करेंगे। फोरेंसिक ऑडिट मिलों का होता है, फोरेंसिक ऑडिट करे ना ईसीसी का और काबीना का। कह रहे हैं उसी का शायद उसी की तरफ निशानदेही की जा रही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है। आप ये रिपोर्ट देखें, इसमें अच्छा, हर बात खत्म होती है फोरेंसिक ऑडिट पर, हर बात जो कि मिलों का होगा। कि आप ये रिपोर्ट पढ़े ना, जहां भी बात आती है, इशू ये है फोरेंसिक ऑडिट कराना। ये पहले ही तमाशा बनाया गया है कि हर चीज का फोरेंसिक ऑडिट तो मिलों का होगा, उसे क्या हासिल होगा? मिलों ने तो कुछ नहीं किया, पॉलिसी आपने बनाई है, मिलें तो फायदा उठाएंगी। तो फोरेंसिक ऑडिट ये है कि आपके काबीना के अंदर करप्शन थी, आप उस करप्शन का हिस्सा है वज़ीर आज़म, और अब कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो आपने नैब से भी मुतालबा किया कि वो गिरफ्तार करें, तो गिरफ्तारियां कहाँ, किसकी गिरफ्तारी का आप मुतालबा करें? क्योंकि आपने ये भी कहा कि हम किसी पे इल्जाम नहीं धरना चाहते, उसके साथ आप वज़ीर आज़म पे इल्जाम भी धर रहे। जी, वज़ीर आज़म को मैं कहता हूँ उसकी जिम्मेदारी है, बाकी जिसने फायदा उठाया पता कर ले किसने फायदा उठाया। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नैब कोई कार्रवाई करेगा? जी, मैं नैब को नहीं कहता, नैब एक इदारा है, इसको होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हमने 17 दिन नैब के रिमांड में गुजारे हैं ना, बगैर चार्जेस के। इन पे तो बड़ा वाज़ेह चार्ज है कि 100 अरब पाकिस्तान के अवाम ने दिया या नहीं दिया, किसकी पॉलिसी वजह से दिया? इन लोगों की पॉलिसी वजह से, जो उस टेबल पर बैठे थे, जो खुद फायदा उठा रहे थे। तो नैब कुछ नहीं करेगा, मैं आज भी आपको बता दूं, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक वजीर, 2 वजीर फारिग हो जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। फारिग तो वज़ीर आज़म को होना चाहिए, जिसने सारी ये करप्शन की है, करवाई है। तो आपके ख्याल में इतना आसान है कि वो फारिग हो जाएंगे? सर, पनामा वाला केस तो नहीं है ना, ये तो एक चीनी की चोरी का केस है जिसके ऊपर आपने वज़ीर आज़म को फारिग किया कामे के ऊपर, किया या नहीं किया? तो फिर आप ये तो 100 अरब का डाका है। सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला था, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? 100 मोटर नोटिस ले ले। पीएमएलएन जाना चाहती है? नहीं, नोटिस लेना, सर, पहले आप भी क्यों नोटिस चैलेंज था। करना चाहते हैं?
ہم چیلنج کریں گے سیاسی بات بن جائے گی. آج سب کے سامنے ہے نا بات, کمیٹی رپورٹ آ گئی ہے. میں نے تو کہا میں اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گا, حقائق رکھوں گا اس کے سامنے. آپ خود میں تیار ہوں, بالکل تیار ہوں. لیکن کمیشن میں آپ کو بلائے گا کون؟ یہ تو میں دیکھوں گا, مجھے بلائیں, میں خود دیکھوں گا. کیا آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پارلیمانی کمیٹی اس کے اوپر نہیں بننی چاہیے؟ بالکل بننی چاہیے. پہلا ہی طریقہ وہ ہے. یہاں تو پارلیمنٹ میٹ ہی نہیں کرتی, پارلیمانی کمیٹی چلتی ہی نہیں ہے. آج بھی کرونا وائرس جیسے ایشو پر پارلیمانی کمیٹی نہیں بن سکی. ایک اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, نہ وہاں کوئی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. وزیر اعظم صاحب آئے, انہوں نے میٹنگ بنائی اپوزیشن لیڈرز کی, اپنی 10 منٹ کی بات کی اور غائب ہو گئے. یہ میں نے زندگی میں ایسی بات سنی نہیں ہے. یہ رویہ ہے بدقسمتی سے حکومت کا. تو آپ پھر بھی آپ کو توقع ہے کہ یہ سیاستدانوں کا ہوتا ہے کہ وہ سیاست کرتے ہیں ان چیزوں پہ, آپ کہتے ہیں ہم اس کو غیر سیاسی بنانا چاہتے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے سر؟ نہیں, یہ سیاسی بات دیکھیں, سیاسی بات تو 100 آدمی کر سکتا ہے. یہ تو ایک سراسر ڈاکہ ہے, کرپشن ہے. اس میں پوری ECC پوری کابینہ ملوث ہے, ذمہ دار ہیں, آپ جواب دیں. اور آٹے کے کرائسس کے بارے میں آٹے کا بھی ہم اس کو بھی ابھی اس پہ بھی آئیں گے. تو اس کی کون انویسٹیگیشن کرے گا؟ اس کے اوپر تو کوئی گورنمنٹ بھی چپ ہے, اور خیال آپ بھی کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرنی ہے. ایک وقت میں ایک چیز آج چینی کر دی ہے, پرسوں ترسوں انشاءاللہ آٹے کو کر لیں گے. اچھا ناظرین, ہم بات کریں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد یہ ضرور پوچھیں گے کہ کیا ایک اور پاناما یہ کہا جائے پاکستان کی سیاست کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا وائرس کے بعد کی سچویشن ہے اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے, اپوزیشن کا کیا کردار ہو سکتا ہے, اور ایک ایکشن پلان PMLN کہہ رہی تھی ہم لے کے آئیں گے, وہ کہاں ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے, تو منطقی انجام سے مراد آپ کی کیا ہے؟ آئی مین وزیر اعظم کی برطرفی یا کوئی اور چیز, آپ کے نزدیک کیا منطقی انجام ہے؟ منطقی عوام ہے پاکستان کے عوام کو جواب دیں کہ یہ ڈاکہ مارا کس نے ہے. پاکستان کے عوام پر تو ڈاکہ پڑ گیا نا 100 ارب کا. آج جو ہماری پریس کانفرنس تھی 27 منٹ کی تھی. کسی پروگرام نے 8 منٹ کور کیا, کسی نے 19 منٹ کور کیا, کسی نے 23 منٹ, کوئی دکھا نہیں سکا. تو یہ رویہ ہے حکومت کا کہ یہ اپنے ڈاکے کو چھپانا چاہتے ہیں. یہ جو ٹی وی پروگرام نہیں چلنے دیتے, وہ آپ کے خیال میں کمیٹی کو چلنے دیں گے, کمیشن کو چلنے دیں تو گے؟ پھر کیا کیا جائے بھائی صاحب؟ پھر تو عوام ایک دن یہ فیصلے کرائیں گے ان لوگوں سے, یہ بچ نہیں سکتے. ان کو لوگ سڑکوں پر گھسیٹیں گے. میں سیدھی سیدھی بات آپ کو بتاتا ہوں, یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, اب نظر آ چکا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے, پورٹ شپنگ میں کیا ہو رہا ہے, پیٹرولیم میں کیا ہو رہا ہے, پاور میں کیا ہو رہا ہے, فائنانس میں کیا ہو رہا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. یہ باتیں ایک دن عوام کے سامنے آئیں گی. کون لائے گا ان کو عوام؟ ایک کل نہیں آئیں گی, پرسوں آئیں گی. آج آپ چھپا لیں گے, آپ پریس کانفرنس نہیں ہونے دیں گے, آپ کا پروگرام بھی کٹ جائے گا, یہ سب ہو جائے گا, کوئی بات نہیں ہے. لیکن بھائی صاحب حقیقت نہیں چھپتی. حقیقت یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کرپٹ ہے اور نالائق ہے. آج پورا ملک اس کو بھگت رہا ہے. پیسے دیے وزیر خزانہ نے, فیصلے ECC اور کیبنٹ کے ہیں. پنجاب تو اپنا موقف آگے بیان کرتا ہے نا. یہ اب اسکیپ گوٹس ڈھونڈ رہے ہیں. اسکیپ گوٹ ڈھونڈنے سے کام نہیں ہوگا. ذمہ داری پرائم منسٹر کی ہے, وزیر خزانہ کی ہے, فوڈ منسٹر کی ہے, جو ان ٹیبلوں پر بیٹھے ہیں ان کی ہے کہ جواب دیں پاکستان کے عوام پر ڈاکہ کس نے ڈالا. اب بات رویے کی ہے. جیسے کرونا وائرس کے اوپر سے جب ہوئی, پرائم منسٹر نے چیئر کی اور ان کا اسکیجول میں نہیں تھا کہ اپوزیشن لیڈرز کی وہ بات سنیں, مگر وہ آئے, انہوں نے مطلب وہ بیٹھے بات کی. کیا آپ کو لگتا ہے اگلے دنوں میں جا کے آپ سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک ٹیبل کے اوپر اور کوئی مشترکہ لائے عمل بن سکتا ہے؟ یہ کبھی ایسی میٹنگ ہوتی ہے کہ آپ چیئر کر رہے ہو, میٹنگ آپ نے بلائی ہو, ہم سب حاضر ہیں, آپ اٹھ کے غائب ہو جائیں بغیر بتائے؟ ایسے ہوا ہے کبھی؟ آپ یہاں آئی ہوئی ہیں, اب میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ یہاں سے اٹھ کے چلی جائیں, پروگرام کیا ہوگا؟ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے, اس کی جو وجوہات ہے وہ پاکستان کے عوام بہتر جانتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک, آج یہ 15 جنوری کو شروع ہوا تھا, 2.5 مہینے سے اوپر ہو گئے, ایک اسٹریٹجی حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں آئی. وزیر اعظم 4 دفعہ تقریریں کر کے کہہ چکا ہے, میں 6 دفعہ, میں تو اس کو دیکھنا ہی بند کر دیا کیونکہ ٹائم ضائع ہوتا ہے, شاید 6-7 تقریریں کر چکے ہیں وہ, اور کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں, لاک ڈاؤن نہیں. پورا لاک ڈاؤن تو ہوا, پورا پاکستان لاک ڈاؤن میں ہے. وزیر اعظم کو نہیں پتا,
نہیں مگر DGISPR نے اناؤنس کیا اس سے اگلے دن ہی ان کی پریس کانفرنس آ گئی اور انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن ہے. آپ نے سنا ہوگا DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے. DGISPR ملک چلا رہے ہیں یا وزیر اعظم چلا رہے ہیں, یہ فیصلہ کر لیں, پھر ہم DGISPR کی بات سن لیتے ہیں. ہم نے تو لوگوں نے جو اسے ووٹ دیا یا نہیں دیا علیحدہ بات ہے, وزیر اعظم تو ایک آدمی کو بنایا نا. سب سے بڑی ضرورت یہ تھی ایک شخص ہوتا جو ذمہ دار ہوتا پاکستان کے عوام کے سامنے, وزیر اعظم خود ہو, کوئی وزیر ہو, کوئی اسپوکس پرسن رکھ لیں جو ہر روز پاکستان کے عوام کو بتاتا کہ یہ حالات ہیں, یہ آپ نے کرنا ہے. ایسا کوئی شخص نہیں ہے. ہر وزیر یہاں اپنی اس کی بولی ہے, کوئی اسپوکس پرسن 6-7 رکھے, ان کی بولیاں ہیں. DGISPR بھی آ کے بیان دیتے ہیں, اور بھی کوئی NDMA کے چیئرمین ہے وہ بھی دیتے ہیں, کوئی اور کمانڈ اتھارٹی ہے. مطلب ایک کنفیوژن ہے پورے ملک کے اندر اور کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آج کیا پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جو یہ نہیں کہہ سکا کہ لاک ڈاؤن ہو, اور لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. پاکستان میں مختلف طریقے کے لاک ڈاؤن ہیں. کہیں شہر کے شہر بند ہیں, کہیں کرفیو لگا ہوا ہے, کہیں لوگ کھلے پھر رہے ہیں. ایک اسلام آباد ہے, کیپٹل آپ دیکھ لیں, ہر چیز بند ہے, اسی کو لاک ڈاؤن کہتے ہیں. تو اس کرونا وائرس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے, جتنا آپ لاک ڈاؤن کریں گے اتنا ہی آپ اس پر جلدی قابو پا سکیں. مگر سر اتنا غیر متوقع تھا یہ, ٹھیک ہے 15 جنوری کا تھا, لیکن 15 جنوری سے پہلے تو یہ سچویشن نہیں تھی. ہم تھوڑا سا تو ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ نئی حکومت ہے, اس کو پتہ نہیں ہے بہت ساری چیزوں کو, لیکن پھر بھی وہ ڈیل کر رہے ہیں. تو اپوزیشن نے کتنا کوشش کی ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ بیٹھتے ہیں, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں. ایکشن پلان کی آپ بات کر رہے تھے, وہ ایکشن پلان آپ نے کہاں دینا ہے, کب دینا ہے, کیسے دینا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ تو میٹ نہیں کر سکتی اس سچویشن میں. دیکھیں یہ نئی حکومت نہیں ہے, 18 مہینے سے اوپر ہو گئے. نئی نہیں ہے, 5 سال کی ٹرم ہوتی ہے, تو یہ آخری وقت تک نئے ہوں گے, آخری دن بھی نئے ہوں گے, نئے نہیں ہوتے. یہ ایک گھنٹے کا کام تھا. آپ پوری دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے. سمپلی آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے, جتنی اس کی سیویرٹی زیادہ ہوگی وہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کرفیو لگانا ہے یا کم ترین لاک ڈاؤن کرنا ہے, یہ فیصلہ آپ کا ہے. لاک ڈاؤن آپ نے کرنا ہے, جتنا زیادہ کریں گے اتنے ریزلٹ جلدی آئیں گے. یہ آج تک حکومت نہیں کہہ پائی. ہر آپ کو اس کی وجہ کیا لگتی ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, ان کا روزگار بند ہو جائے گا, دہاڑی دار گھر بیٹھ جائے گا, بھوک اور افلاس ہوگا. یہ لاجک بھی تو وہ دیتے ہیں نا کہ اس کا حل نکلا ہے لاک ڈاؤن نہ کرنے سے. کیونکہ کاروبار تو بند ہو گیا. عقل کی کرنی چاہیے نا. جب کاروبار ہی بند ہو گئے ہیں تو آپ لاک ڈاؤن کہیں یا نہ کہیں, ملک میں لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. آپ مانیں, اس کو اپنی اسٹریٹجی کا حصہ بنائیں, کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں. اور مجھے خدشہ ہے کہ پاکستان میں ایکسپونینشلی یہ چیز گرو کرے گی, کیونکہ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہماری کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہم لوگوں کو بتا بھی نہیں سکے کہ لیکن ٹائیگر فورس تو بنائی ہے انہوں نے, اور ایک اسٹریٹجی ان کے ہاں تو ایوالو ہوئی ہے کہ لوگوں کے گھروں تک آپ نے سامان کو بھجوانا ہے یا پہنچانا ہے. اس کے اوپر تو کام ہو رہا ہے نا, مطلب ایسا پروگرام بھی ہے. مقصد کیا ہے؟ ٹائیگر فورس ہے کون؟ آپ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں کرونا وائرس سے؟ آپ دیکھ لیں جو نام ڈی سیز کو بھیجیں گے وہ کون لوگ ہیں. یہ سیاست کھیلنا چھوڑ دیں. آپ کے خیال میں وہ سارے تحریک انصاف سارے نام ان کے سب پاکستان جانتا ہے, سارا پنڈی جانتا ہے, جو پنڈی کے نام میں نے دیکھے ہیں. اور وہ لوگ صرف وائرس پھیلانے میں اور کرپشن کرنے میں حصے دار ہوں گے, اور کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر کرنا کیا چاہیے بھائی صاحب؟ کیونکہ کرنا اسٹریٹجی بنائیں نا, آپ اسٹریٹجی بنائیں. آپ کو لوگوں کو کیش دینا پڑے گا, ان کو ریلیف دینی پڑے گی, ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینی پڑیں گی. یہ ساری دنیا کر رہی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ٹائیگر فورسیں بنا رہے ہیں. اگر آپ وزیر اعظم ہوتے اس وقت یا نون لیگ پاور میں ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ کے نزدیک کیا پلان تھا جو کہ آپ نے کیا؟ ہم نے بنا دیا ہے, وہ شہباز صاحب اس کو آخری ڈیٹیل اس کی کنسیڈر کر رہے ہیں, 1-2 دن میں وہ اس کو اناؤنس کر دیں گے. ہم کوئی سیاست نہیں کھیلنا چاہتے, ہم حکومت کو ایک ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے تم نے 2.5 مہینے میں کچھ نہیں کیا, تم نئے ہو, تم پریشان ہو, تمہاری ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے. ہمارا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اس میں سے جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہ امپلیمنٹ کر دیں, جس کو نہیں کرتے وہ نہ کریں. ایڈ کرنا چاہتے ہیں, سبٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک بنیادی اسٹریٹجی تو ملک کے اندر ہو جو پورے پاکستان کو پتا ہو کہ ہماری حکومت یہ کر رہی ہے ہمارے لیے. اس کے بعد لوگ اپنی مدد آپ بھی کرتے ہیں. پاکستان کے لوگ جتنے مخیر ہیں دنیا میں کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن حکومت بھی تو کرے نا. حکومت جو باتیں کر رہی ہے, میں آپ کو جو اکنامک پلان دیا گیا یقین کریں اس کا کوئی امپیکٹ عوام پر نہیں ہے. جو ابھی کنسٹرکشن کو دیا گیا ہے, کنسٹرکشن کیسے ہوگی؟ خریداری نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑا سمپل تھا.
آپ پاکستان میں 1 خرب 2 خرب کے پبلک ورک پروجیکٹ شروع کر دیں، پوری اکانومی آپ کی گرو کرنا شروع کر دے گی، نوکریاں مل جائیں گی. آج اس کی پلاننگ کر لے. یہ پیسہ ہم قرضے لے کر سود میں ادا کر رہے ہیں، یہ پیسہ قرضے ہی لینے ہیں، آپ دیں، پاکستان کے عوام کو تو فائدہ پہنچائیں. تو آپ خوش نہیں ہے جو انہوں نے پراپرٹی کے حوالے سے یا جو انہوں نے کنسٹرکشن کی اس کے انڈسٹری کے حوالے سے فیصلے لیے، آپ اس سے خوش نہیں؟ یہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے. اس کا کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی خاص گروپ کو؟ چند لوگوں کو فائدہ ہوگا، کچھ کو نہیں ہوگا، لیکن عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا تو بہت دیر سے پہنچے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جو پبلک کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام جو ہے شروع کر دینا چاہیے. پبلک ورکس جو ہیں، آپ نے موٹر وے بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، اسکول بنانے ہیں، اسپتال بنانے ہیں، جو بھی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. پوری دنیا یہی کرتی ہے. پھر اس سے فائدہ اور لارج سکیل صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومتیں 2 خرب 3 خرب جو بھی آپ کر سکتے ہیں امپلیمنٹ کر دیں. وہ عوام کو ریلیف دے گا، لوگوں کو نوکری دے گا، بزنس کو موقع دے گا. جی یہ طریقہ ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد سابق وزیر اعظم سے کچھ اور سوال بھی پوچھیں گے، خاص کر کے جو معاشی صورتحال ہونے جا رہی ہے پاکستان کی، اس میں کچھ تو انہوں نے بتایا کہ فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے، اور اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا سیاسی طور پر. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمیں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. بھائی صاحب، ستمبر اکتوبر تک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائرس چلے گا. پہلے ہی جو عالمی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 2.5 ہماری اکانومی نے ہونا تھا، بظاہر ہے اس سے نیچے چلی جائے گی. 18.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے یا ہو چکے ہیں اب تک جو صورتحال ہے. تو ایسی صورتحال کا فائدہ اپوزیشن اٹھا سکتی ہے سیاسی طور پہ، یا نہیں آپ سمجھتے ملک متحمل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، جب ملک کی عوام پریشان ہو، ملک سفر کر رہا ہو، تو سیاست نہیں کھیلی جاتی. سیاست کھیلنے کے بہت سے مواقع ہیں. وہ تو معیشت حکومت پہلے تباہ کر چکی تھی. گروتھ ریٹ 1.9 کی بات پہنچ گئی تھی اس کرونا وائرس سے پہلے. اب 1.1 کی بات ہو رہی ہے. جہاں پر پاپولیشن 2.4 سے گرو کر رہی ہو تو 1.9 بھی ایفیکٹیولی نیگیٹو ہوا، اور 1.1 تو خیر بہت ہی نیگیٹو ہو گیا. جی حکومت کیا کر رہی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. کرونا وائرس کی اسٹریٹجی نہیں ہے. تو یہ کوئی توقع مجھے نہیں ہے کچھ حکومت کر پائے گی. تو ریزلٹ کیا نکلے گا اگر گلی محلوں میں افراتفری پھیل گئی یا غریب سڑکوں پہ آ گئے، جو کہ آپ نے دیکھے ہیں 2-3 دنوں میں پچھلے، تو کیا ہوگا آپ کے خیال؟ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے. انارکی پھیل سکتی ہے جب عوام کا اعتماد ہی حکومت سے اٹھ جائے، اس نظام سے اٹھ جائے، تو پھر حالات بڑے مشکل ہو جائیں گے. تو آج بھی وقت ہے کہ سب مل کر کوشش کریں کہ ان حالات کا مقابلہ کیا جائے. کہ بہت مشکل یہ جو میڈیکل اس کے ایشوز ہیں اس بیماری، اس کرونا کے وائرس کے، وہ ختم ہو جائیں گے. 2 مہینے لگیں، 3 لگیں، 6 لگیں، لیکن جو اس کا معاشی امپیکٹ ہے وہ اشروں رہے گا. وہ اشروں تک آپ پہ اثر انداز ہوگا. اس کے لیے آج سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے. خاص کر کے اتنی بڑی جو اکانومیز ہیں انہوں نے شرح سود کم کر دیا، ہمارے ہاں اس طرح سے کم نہیں ہو سکا. اس کی کتنی ارجنسی ہے، وہ کتنا نیچے لانا چاہیے تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں؟ جی، شرح سود ہم نے پہلے کہا تھا 9% پہ لائیں اس کو. اس سے گورنمنٹ کو بھی سیونگز ہوں گی. سود میں سب سے بڑی سود تو گورنمنٹ خود ادا کرتی ہے. تو وہ پیسہ لے کر آپ عوام پہ استعمال کریں. آپ کو تقریباً ہر مہینے 80 سے 100 ارب کی بچت ہو جائے گی، وہ استعمال کریں. وہ کیوں نہیں ہو رہا آپ کے خیال میں؟ کیوں گورنمنٹ ہچکچا رہی ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ نہ لے کے آئیں؟ دیکھیں، میں تو کیا کہہ سکتا ہوں، حکومت کہتی ہے جی ہم نہیں، اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے. ایسے ہوتا نہیں ہے. اسٹیٹ بینک عوام کے مسائل سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا. اس کو رہنا پڑتا ہے. حکومت کو کہنا چاہیے کہ بھائی کم کرو. اس کے کوئی منفی، جو اس کے منفی اثرات ہیں وہ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہیں. سرائے سود کم لیکن اس کا فائدہ بڑا ہے. اور اگر ہم نے اکانومی کو گرو کرنا ہے، بزنسز کو ری اسٹیبلش کرنا ہے، تو اس سے بہتر طریقہ بھی کوئی نہیں ہے. تو ویسا پھر پولیٹیکل سچویشن کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ایک اپوزیشن نے بیچ میں کانفرنس کی تھی جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے تھی، کوئی مشترکہ لائحہ عمل آپ بنا رہے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید عید کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ مل بیٹھے. تو کیا آپ کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہماری اسٹریٹجی اس وقت تو کرونا وائرس کے حوالے سے تھی کہ کیا کرنا چاہیے. تو ہم نے اسمبلی کے اندر ہاتھ بڑھایا حکومت کا جواب اس دن میں نے خود پہلی تقریر کی تھی، جمعے کا دن تھا.
3 हफ्ते पहले की बात है। हुकूमत के वजीर तालीम उठे, उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई मसला नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। उसके बाद ये एक हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, यही बात दोहराई। फिर शहबाज साहब ने ये ऑफर दिया, फिर वो मीटिंग बुलाई गई जो तारीख की बड़ी अनोखी मीटिंग थी कि वज़ीर आज़म उठ के भाग गए, ये भाग गए या चले गए, ये उनकी अपनी सोच पर है। बहरहाल मीटिंग बुलाकर वो वहां नहीं थे। तो जब आप बैठे हो, आप किससे बात करेंगे? आज भी वक्त जरूरत है कि मुल्क को एक यूनाइटेड फेस दिखाएं कि हम मुत्तहिद हैं आपके लिए, हम अवाम के मसाइल को हल करने के लिए एक हैं। हमारे सियासी इख्तलाफ हम जगह पर हैं, हमने जो अकाउंटेबिलिटी करनी वो भी करते रहें, लेकिन इस मामले में जब इतना बड़ा हमारी तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज है, हम इकट्ठे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या नजर आ रहा है? अफरा तफरी, सीधी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी? पॉलिटिकल पार्टीज अपने अफरा तफरी होने देंगी या अवाम की नहीं, वेंटिलेशन आप लोगों के जरिए से नहीं, होगी? हम तो अवाम को फिर जो भी हमारा उसमें रोल है हम अदा करेंगे। हम अवाम को एक रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जो इस बीमारी, इस कोरोना वायरस के असरात हैं मेडिकल और इकोनॉमिक, वो ऐसे हैं कि मुल्क इंतशार का शिकार हो जाएगा, तो नारकी आ जाएगी। आपको हुकूमत चलती हुई दिखाई देगी फिर? ये हुकूमत तो खत्म हो चुकी है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म खुद कहे कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा और उसके घर के बाहर कर्फ्यू लगाओ, ये हकीकत में बता रहा हूं, जिस दिन वज़ीर आज़म ने ये बात कही उस दिन 12 को में कर्फ्यू लगा हुआ था। तो फिर हुकूमत कौन चला रहा है? इसलिए हुकूमत तो आज ना होने के, आप चीनी देख लें, हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है क्या हुआ है, पूरा पाकिस्तान जानता है क्या हुआ है। वो कहते हैं मैं माफिया ढूंढ रहा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। यार किया आपने है, आप किसको नहीं छोड़ेंगे? ये इसलिए एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, सियासी तौर पर भी, माशी तौर पर भी, और जहां तक अवाम के मसाइल का हल है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि इस वक्त एक मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत है, अपोजिशन और हुकूमत का एक साथ बैठ के लाएमल बनाने की ज़रूरत है, वरना मामलात अफरा तफरी की तरफ बढ़ सकते हैं। और उस वक्त सियासी जमातों का जो रोल होगा, खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।